بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج ہمارا الحمدللہ 13واں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم ماضی مضارع امر نہیں گرامر کے سارے جو ہے ہمارے 8 اسباق پڑھ چکے، اور نماز کا ترجمہ جو ہے الحمدللہ ہم پڑھ چکے، چھوٹی دعائیں جو ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے. آج سے انشاءاللہ ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ جو ہے اس کی چند آیات کا ترجمہ شروع کریں گے، اور ساتھ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو بالغان ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو مخصوص غلطیاں کرتے ہیں تجوید کے اندر، ان غلطیوں کو ہم دیکھیں گے. ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو تو ہمیں سکھانا پڑتا ہے نا، الف خالی ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں. جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ عربی بھی پڑھ سکتا ہے، جو اخبار پڑھ سکتا ہے وہ عربی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم مخصوص غلطیاں جو کرتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے. غلطیاں بیسیکلی جو ہیں، جب ہم تجوید کے اندر اس کی تھوڑی نو ہاؤ لینا چاہیں تو ہم کہیں گے 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن پاک پڑھتے ہوئے 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جسے ہم بڑی غلطی کہتے ہیں، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جسے ہم بڑی غلطی کہتے ہیں. اور بڑی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے آپ ایسا غلط پڑھ جائیں کہ ترجمہ ہی تبدیل ہو جائے. بعض کا نعوذ باللہ کفر یا کلمہ بن جاتا ہے کہ آپ ریڈنگ کرتے ہوئے ایسی غلطی کر جائیں کہ خود ترجمہ ہی تبدیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض کا تبدیل ہو ہی جاتا ہے. تو اس غلطی کو بڑی غلطی کہتے ہیں. اور ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے. چھوٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ غلطی ریڈنگ کے دوران، تلاوت کے دوران کی، تو اس سے ترجمہ تو تبدیل نہیں ہوا، اس کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے. پڑھنے کی ایک جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ہمارا جو یہ کورس ہے اس کے اندر جو بڑی غلطی ہے اس کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اور بڑی غلطی کو ہم پھر 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بڑی غلطی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 3 حصے آج ہم نے انشاءاللہ پڑھ لینے ہیں، اور آپ دیکھیں گے بہت ایزی اور بہت ہی آسان ہے. ہمیں پتہ ہے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش جیسے کہ یہاں پر لگایا گیا، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. زبر زیر پیش جو ہے ان کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بھی حرکات کہتے ہیں. اور اس طرح کی جو شکل آ جائے اسے مد کہتے ہیں. جو پہلی کا پلے گروپ کا جو بچہ ہے اسے بھی ہم بتاتے ہیں الف مد میم موقوف عام. تو یہ کیا ہے؟ زبر زیر پیش حرکت ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ یہ مد ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے جزم. یہ جو اوپر چھوٹی سی دال لگی ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں جزم. اگر ہم ریڈنگ کرتے ہوئے پڑھنی تھی حرکت، پڑھ جائیں ہم جزم. مثال کے طور پر ہم نے کہنا تھا فعلتا، ہم نے کہنا تھا فعلتا، اور ہم نے کہہ دیا فعلت. مطلب تے کے اوپر زبر پڑھنی تھی، ہم نے تے کے اوپر جزم پڑھ دی. لام کے اوپر جزم پڑھنی تھی، لام کے اوپر ہم نے زبر یعنی حرکت پڑھ دی، تو ترجمہ تبدیل ہو گیا. ہمیں پتہ ہے فعلتا کا مطلب ہے تم ایک مرد نے کیا، اور فعلت کا مطلب ہے اسے ایک عورت نے کیا. حرکت اور جزم آپس میں تبدیل کرنے سے اس کا سبجیکٹ ہی چینج ہو گیا. تو یہ ایک بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. عام طور پر بہت زیادہ جو لاپرواہی سے ریڈنگ اگر کرے گا وہ ایسی غلطی کر سکتا ہے. عام طور پر یہ غلطی کوئی بھی نہیں کرتا کہ پڑھنا ہو اس نے حرکت اور پڑھ وہ جزم جائے. تو ہم اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہم نہیں کرتے کہ حرکت کو جزم کر دیں، جزم کو حرکت کر دیں. ایسی بڑا بندہ ایسی غلطی نہیں کرتا. چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے کر لے لاپرواہی سے پڑھتا ہوا، بڑا ایسی غلطی نہیں کرتا. بڑا غلطی کیا کرتا ہے؟
بڑا غلطی یہ کرتا ہے کہ اس نے پڑھنا تو زبر زیر پیش تھا لیکن وہ پڑھ مد جاتا ہے، حرکت کو مد میں تبدیل کر دیتا ہے، حرکت کو مد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہنا تھا اس نے خلقہ، لیکن وہ رکتے رکتے اس نے کہہ دیا خلقہ، اس کو بڑا کر دیا، حرکت کو مد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا بعض اوقات مد کرنی تھی اس کو حرکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دو غلطیاں ہیں مد اور حرکت، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ مد کرنی؟ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبی آواز میں، ایکسٹینڈڈ ساؤنڈ میں آواز کو کھینچنا، بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ عام ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کریں، یہ ہے یہ ہے عام، تو جب آواز کو تھوڑا لمبا کیا اسی کو مد کہتے ہیں۔ یہ زبر زیر پیش ہے اور یہ ہے مد۔ اب عربی کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو مد لکھی ہوتی ہے ایز اٹ از اس شکل میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مد نہیں لکھی ہوتی، اس کے باوجود ہم نے مد کرنی ہوتی ہے۔ عربی کے اندر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی مد لکھی ہوتی ہے تو ہم نے مد کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی مد نہیں لکھی ہوتی، اس کے باوجود ہم نے مد کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے مد کرنی ہے یا یہاں پر ہم نے مد نہیں کرنی بلکہ زبر زیر پیش حرکت پڑھنی ہے؟ تو اس کے لیے ہم دو قوانین سیکھنا چاہیں گے یہاں پر۔ ان قوانین کو یاد رکھنے کے لیے دو ہمارے پاس ٹپس ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 4 بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے تورات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، پھر انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخر میں سب سے بڑی کتاب اور سب سے آخری کتاب جس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی وہ قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ تو پہلی 3 کتابوں کے نام اور ان کے انبیاء جن کے اوپر وہ نازل ہوئی، وہ رسول جن کے اوپر وہ نازل ہوئی، ان کے نام ہمیں معلوم ہیں، پہلے سے معلوم ہیں، اور اسی میں سے اس کو حوالہ بناتے ہوئے، اس کو ریفرنس بناتے ہوئے ہم یہیں سے قانون بھی نکال سکتے ہیں تجوید کا۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ میم کے اوپر کیا ہے جی؟ پیش، پیش کے آگے جزم ہے، پیش کے آگے جزم ہے اور واو ہے۔ یہاں سے قانون ہم نے یہ نکالا کہ جب پیش کے آگے واو آ جائے، پیش کے آگے واو آ جائے تو ہم کہیں گے یہاں پر مد ہوگی۔ اب موسیٰ کے منہ کے اوپر مد لگی نہیں ہوئی لیکن کرنی ہے۔ موسیٰ کوئی بھی نہیں کہتا، موسیٰ کہتے ہیں، تھوڑا سا کھینچتے ہیں۔ پیش کے آگے واو آ گیا، داؤد علیہ السلام کے نام میں زبر کے آگے الف آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں زیر کے آگے یہ آ گیا۔ تو یہ ہم نے 3 نشانیاں پکڑ لی 3 انبیاء کے ناموں میں سے کہ جب پیش کے آگے واو آ جائے، جب زبر کے آگے الف آ جائے، جب زیر کے آگے یہ آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے تجوید جو ہے وہ اس کے لحاظ سے مد کرنی ہے، پر لانگ ساؤنڈ، ایکسٹینڈڈ ساؤنڈ میں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مطلب داؤد کہنا غلط ہے، داؤد کہنا ٹھیک ہے۔ عیسیٰ کوئی بھی نہیں کہتا، عیسیٰ کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو کھینچتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ والا رول ہونا چاہیے۔ دوسرا رول ہم مزید آسانی کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں اپنے والد کو پکارنے کے لیے کوئی ابا جان کہتا ہے، کوئی بابا جان کہتا ہے۔ زیادہ تر ٹی وی ڈراموں میں اس طرح کی جو چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہندی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بابو جی، بہت زیادہ وہ کثرت سے بولتے ہیں بابو جی۔ تو بابو جی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبر کے آگے الف آ گئی، پیش کے آگے واو آ گیا، زیر کے آگے یہ آ گئی۔ ہم نے حروف الف بے تے ٹے سے اس کو نہیں دیکھنا، زبر زیر پیش کو دیکھنا ہے۔ زبر کے آگے الف آ جائے تو مد کرنی ہے، پیش کے آگے واو آ جائے تو مد کرنی ہے، زیر کے آگے یہ آ جائے تو مد کرنی ہے۔ یہ 3 اصول ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو اب انہی 3 اصولوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالق، اب خالق میں خا کو میں کھینچ رہا ہوں، کیوں؟ زبر کے آگے الف آ گیا اس لیے کھینچ رہا ہوں۔ رسول، رسول میں پیش کے آگے واو آ گیا اس لیے کھینچ رہا ہوں، رسول۔ دین، زیر کے آگے یہ آ گیا، زیر کے آگے یہ آ جائے تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا جی؟ یہ مد بن جائے گی، حالانکہ یہاں پر مد کا نشان اس طرح کا نہیں لگا ہوا۔
اس کے باوجود ہم اس کے اوپر مد کر رہے ہیں، اسے ہم چھوٹی مد کہتے ہیں. اس مد کو چھوٹی مد یا ایک الف والی مد کہتے ہیں. ایک الف ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. وہ ایک الف کیا ہوتا ہے کہ بند انگلی، ایک انگلی آپ کی بند ہے، اس کو درمیانی رفتار سے جب کھولا جائے تو اس انگلی کو سیدھا کرنے میں جو وقفہ درکار ہے اس کو ایک الف کہتے ہیں. مثال پر یہاں پہ میں کہوں خالق، تو خا کھینچتے جانا ہے جب تک انگلی سیدھی نہیں ہوتی، تو اسے ایک الف کہتے ہیں. سب سے جو چھوٹی مد ہوتی ہے، جو بغیر نشان کے بغیر علامت کے ہی ہم نے مد کرنی ہوتی ہے، اسے ایک الف والی مد کہتے ہیں. اس کے اوپر نشان نہیں لگایا جاتا. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اس کے مد مقابل یہیں پر ہم ایک اور ساتھ میں چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ زبر کے آگے الف آ جائے، پیش کے آگے واو آ جائے، زیر کے آگے یہ آ جائے تو مد ہوگی. یہی چیز ایک اور شکل میں لکھی جاتی ہے بے. یہی الف چھوٹا ہو کے اس کے اوپر کھڑی زبر بن جاتا ہے. الف چھوٹا ہو کے اس کے اوپر کھڑی زبر بن جاتا ہے، اسے کھڑی زبر کہتے ہیں. تو اس کا تلفظ اور اس کا تلفظ بالکل ایک جیسا ہے. لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح بو الٹا پیش، یہی واؤ الٹا ہو کے اس کے اوپر الٹا پیش بن گیا، چھوٹا بھی ہو گیا تو اسے الٹا پیش کہتے ہیں. اس کے پڑھنے میں اس کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے. بی اور یہی جو چھوٹا یہ ہے یہ یہاں سے حذف ہو جائے گا اور کھڑی زیر لگ جائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھ الفاظ جہاں جہاں پہ آئیں گے وہاں پہ ایک الف والی مد ہوگی، حالانکہ مد کا نشان نہیں لگا ہوا. یہ 6 الفاظ اس نمونے کے کہ کبھی کھڑی زبر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، یا زبر کے آگے الف آ جائے، پیش کے آگے واو آ جائے، زیر کے آگے یہ آ جائے، تو ان 6 صورتوں میں مد ہوگی. اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں الفاظ آ جائیں، یہ 6 شرطیں پوری نہیں کرتے مد کبھی نہیں ہوگی. یہ 6 شرطیں پوری نہیں کرتے مد کبھی بھی نہیں ہوگی. تو ہمیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہاں مد نہیں کرنی تو لازمی بات ہے پھر حرکت پڑھنی ہے، کیونکہ مد اور حرکت کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں. ہم بالکل سادہ طریقے سے اس چیز کو ابھی جیسے ہم نے تجوید کے 6 قوانین پڑھے، اب ہم اپنی آسانی کے لیے مزید ایک پریکٹس رکھ لیں اپنی عادت کے اندر. یہاں پر وہ 6 علامات ہیں کہ جہاں جہاں پر ہم نے مد کرنی ہے تاکہ ہم پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ہم غلطی نہ کر بیٹھیں. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں پر مد ہونی چاہیے، ان 6 کی حوالے سے کہاں کہاں پر مد ہونی چاہیے. ہم کیا کریں گے اپنی آسانی کے لیے، جہاں جہاں پر وہ قاعدہ وہ رول آ رہا ہے وہاں پر ہم ایک چھوٹا سا اپنی یادداشت کے لیے نشان ڈال دیتے ہیں. چھوٹا سا کراس ڈال دیں، گول دائرہ لگا دیں، نقطہ لگا دیں. میں اگر ایک رکوع پڑھنا چاہتا ہوں تو ایک رکوع پڑھنے سے پہلے اس 6 الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سے میں نشان لگا دوں گا. اس کے بعد جب میں اس کی ریڈنگ کروں گا تو مجھے پتہ ہوگا یہاں پر میں نے کھینچنا ہے، یہاں پر نہیں کھینچنا، پھر مجھے سوچنا نہیں پڑے گا. اس کی دیکھیں کیسے پریکٹس کریں گے. زیر کے آگے سین آ گیا تو یہاں پہ مد نہیں ہوگی. بس زیر کے آگے سین آ گیا مد نہیں ہوگی، کیونکہ زیر کے آگے یہ آئے تو مد ہوتی ہے. زیر کے آگے لام آ گیا یہاں پہ مد نہیں ہوگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام پہ کھڑی زبر آ گیا، اس کا مطلب یہاں مد ہوگی، ایک الف والی مد ہوگی. ہم نے کیا کیا یہاں پر ایک گول دائرہ سا نشان لگا دیا. زیر کے آگے رے آ گیا مد نہیں ہوگی، کیونکہ زیر کے آگے یہ آئے تو مد ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہم نے نشان نہیں لگانا. زبر کے آگے ہے آ گیا مد نہیں ہوگی، کیونکہ زبر کے آگے الف آئے تو مد ہوتی ہے، لیکن یہ کھڑی زبر آ گئی یہاں پہ ہم کریں گے. اسی طرح زیر کے آگے یہاں پر یہ، زیر کے آگے یہ آ گیا وہ والا بی، تو ہم نے یہاں پر مد کرنی ہے. یہ مد کا نشان خود سے لگا ہوا ہے. کھڑی زبر پر مد ہوگی، کھڑی زبر پر مد ہوگی. زبر کے آگے الف آ گیا جیسے یہاں پر تھا تو یہاں پر مد ہوگی. زیر کے آگے یہ آ گیا یہاں پر بھی مد
ہوگی. زیر کے آگے یہ آ گیا, یہاں پر مد ہوگی. زیر کے آگے یہ آ گیا, یہاں پر مد ہوگی. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر پیش کے آگے حمزہ ہے, پیش کے آگے واو نہیں ہے. یؤمنون میں پیش کے آگے حمزہ ہے. اگر تو پیش کے آگے واو ہوتا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر ہم مد کرتے, اب مد نہیں کریں گے. پیش کے آگے واو آ گیا, یہاں پر ہم مد کریں گے. زبر کے آگے یہ آ گیا, مد نہیں کریں گے کیونکہ زبر کے آگے الف کا آنا ضروری ہے. زیر کے آگے یہ آ گیا, مد کریں گے. پیش کے آگے واو آ گیا, مد کریں گے. کھڑی زبر آ گئی, مد کریں گے. زبر کے آگے الف آ گیا, مد کریں گے. کھڑی زبر آ گئی, مد کریں گے. پیش کے آگے واو آ گیا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ 6 الفاظ جہاں پہ آ کے فٹ ہو رہے ہیں ہم وہاں پر نشان لگا رہے ہیں. کیوں نشان لگا رہے ہیں؟ جب میں تلاوت کروں تو میں نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. حالانکہ یہاں مد کا نشان نہیں لگا ہوا, اس کے باوجود میں نے مد پڑھنی ہے. پھر زیر کے آگے یہ آ گیا, پیش کے آگے واو آ گیا, زبر کے آگے الف آ گیا. یہ مد کا نشان ویسے ہی پڑا ہوا ہے, یہ مد کا نشان ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ کھڑی زبر آ گئی, یہ پیش کے آگے واو آ گیا, یہ پیش کے آگے واو آ گیا. تو ہم نے پہلے سے اپنی یادداشت کے لیے نشان لگا لیے کہ یہاں پر ہم نے پرولونگ ساؤنڈ میں تھوڑا سا لمبی آواز میں کھینچ کر پڑھنا ہے تاکہ مد حرکت میں تبدیل نہ ہو جائے. اگر مد حرکت میں تبدیل ہو گئی تو بڑی غلطی شمار ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کا جو ترجمہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض کا خدا نخواستہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے وہ. تو اب ہم جب اس کی ریڈنگ کریں گے تو ہمارے حرکت اور مد کم از کم یہ مکس نہیں ہوگی. یہ نشان لگانے کا ہمیں فائدہ یہ ہو, اور نشان یہ کیسے لگائے؟ ان 6 کو دیکھ کے لگائے کہ زبر کے آگے الف آ جائے, یا پیش کے آگے واو آ جائے, یا زیر کے آگے یہ آ جائے. ان تینوں صورتوں میں ہم مد کریں گے, آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یا ان کے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کھڑی زبر الٹا پیش یا کھڑی زیر آ جائے, تب بھی ہم لمبی آواز میں کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو مد کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس طرح ہم نے مد کرنی ہے. الف لام میم, اس کو ہم نے اب کھینچنا ہے. ذالک الکتاب, کتابو غلط, بے کے اوپر تو مد نہیں ہے, یہاں پر مد ہے, اس کے اوپر نشان بھی نہیں لگا ہوا. تو جہاں پہ نشان نہیں لگا ہوا اس کو خواہ نہیں کھینچنا, کھینچیں گے تو غلطی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین, اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں الذین, نا غلط ہے. کیوں؟ نشان بھی نہیں لگا ہوا کوئی, وہاں پہ زبر کا الف بھی نہیں ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, پیش کے آگے واو آگے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو ان نشانات کا ہمیں یہ فائدہ ہوا, ہمیں سوچنا نہیں پڑا کہ مد کرنا کہ نہ کروں. جو آپ نے تلاوت کرنا ہے 1 رکوع 3 آیتیں 5 آیتیں 2 رکوع پہلے سے نشان لگا لیں. شروع میں ایسا کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے 3 4 5 دن کے بعد آپ کو خود سے ہی پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ اب نشان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ حرکت اور مد کو آپ اس میں مکس نہیں کریں گے. حرکت کو حرکت پڑھیں گے, مد کو مد پڑھیں گے, اور اسی کو اگر مکسنگ ہو جائے حرکت کو مد اور مد کو حرکت پڑھیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلطی ہوگی. اس کی ایک ایگزامپل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. خلق یخلقو کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا, پیدا کرنا. خلق الانسان, اللہ نے پیدا کیا انسان کو.
یہاں ہمارے پاس دیکھیں 4 الفاظ ہیں اور یہ سارے کے سارے ماضی ہیں. فعل والا ٹیبل ہے ہمارا. فعل آخر میں زبر ہے. خلق اس نے تخلیق کیا، اور مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. خلق اس نے تخلیق کیا. فعل اس نے بنایا. فعل اس نے کیا. فعل ان دونوں نے کیا. زبر کے آگے الف آ جائے تو ہم مد کر دیتے ہیں. اب ایک بندے نے پڑھنا تو تھا خلق، لیکن اس نے پڑھ دیا خلق، تھوڑا سا مد کر دی، لمبا کر دیا، تو ترجمہ تبدیل ہو گیا. خلقہ کا ترجمہ تھا اس ایک نے تخلیق کیا. خلقہ اس نے خام میں ہی لمبا کر دیا، ترجمہ ہو گیا ان دونوں نے تخلیق کیا، مطلب تبدیل ہو گیا. اسی طرح ہمیں پتہ ہے فعل فعلو اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا. فعلتا فعلتما فعلتم تم نے کیا، تم دونوں نے کیا، تم سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم دونوں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. خلقنا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خلقنا بھی کہا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفہ. خلقنا ہم نے تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تخلیق کیا. یہاں پہ مد ہوگی، زبر کے آگے الف آنے کی وجہ سے مد ہوگی، لیکن ایک بندہ خلقنا پڑھنا تھا، اس نے پڑھا خلقنا. فعلت فعلتا فعلنا ان عورتوں نے تخلیق کیا. اب ترجمہ بن جائے گا ان عورتوں نے تخلیق کیا، کیونکہ اس نے مد کو حرکت میں تبدیل کر دیا تب بھی غلطی، حرکت کو مد میں تبدیل کر دیا تب بھی غلطی. تو یہ اتنی امپارٹنٹ اور اہم بات ہے کہ اس چیز کا تلاوت کے دوران میں ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا. قرآن مجید کے بیسیکلی ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے. دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹھہر کر، جو اس کا میرٹ ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. جیسے ہم سائنس سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS کر رہا ہے، وہ صرف اس کی ریڈنگ کری جائے، اسے چومی جائے، وضو کر کے اس کو ہاتھ لگائے، کھولے بند کرے، پتہ نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کو سمجھے گا نہیں. تو سمجھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ جو پڑھ لیا ہے، جو سمجھ لیا ہے، اس پہ عمل بھی کرے. اور 5واں اس کا حق یہ ہے قرآن پاک کا، جو پڑھ لیا، جو سمجھ لیا، جو عمل کر لیا، اس کو آگے پھیلائے. آگے کیوں پھیلائے؟ ہم سے پچھلے جو تھے اگر وہ پڑھ کے اپنے تک محدود رکھتے تو ہمارے تک نہ پہنچتا. ہم اپنے تک روک کے رکھیں تو پھر آگے کیسے پہنچے گا؟ تو یہ پوری کی پوری ایک چین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کام میں، اس فلو میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس کا ہم گرامر کا ترجمہ دیکھیں گے.